اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کرب و بلا سے جس کو ہدایت نہیں ملی، بینائی تو ملی بصارت نہیں ملی، اور اس سے بڑا غریب نہیں کائنات میں جس کو غم حسین کی دولت نہیں ملی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمیہم من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا خلق کرنے والا اور پالنے والا ہے، اور تمام درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں اور جنہیں پروردگار عالم نے ہمارے لیے بہترین وسیلہ قرار دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزاداران امام، محرم کی آج 8 تاریخ، اور آج کا دن، آج کی تاریخ منسوب ہے مولا غازی ابوالفضل العباس سے۔ آج فقط تذکرہ ہوگا تو صرف غازی ابوالفضل العباس کا ذکر ہوگا۔ یہ فرش عزا جو ہم بچھاتے ہیں، غیبت کبریٰ میں ایک فریضہ اور ہے ہمارا، ایک فرش عزا اپنے وقت کے امام کی نیابت میں ضرور بچھائیں۔ جو فرش عزا اگر امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں بچھائی جاتی ہے اور اس پر ذکر ہو جناب ابوالفضل العباس کا، تو یہ ضمانت ہے کہ اس فرش عزا پر چاہے چند لوگ ہوں، لیکن امام زمانہ علیہ السلام ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اور جب فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور مصائب پڑھے جاتے ہیں صرف ابوالفضل العباس کے، امام زمانہ علیہ السلام ضمانت دیتے ہیں کہ تم جو اپنی حاجتیں دل میں لے کر آئے ہو، تمہارے وقت کا امام اس فرش عزا سے اٹھنے سے پہلے تمہاری حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ عزاداران امام، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی، ویسے تو ہر فرش عزا پر معصومین موجود ہوتے ہیں، لیکن امام زمانہ علیہ السلام ان کی نیابت میں بچھائی گئی فرش عزا پر جہاں ان کے چچا ابوالفضل العباس کا تذکرہ ہو، وہاں میرے وقت کا امام پرسہ لینے ضرور آتا ہے۔ یہ واقعہ آغا حسن ابتہی
کی کتاب ملاقات امام زمانہ علیہ السلام میں درج ہے کہ ایک مرتبہ حاجیوں کا ایک قافلہ جب حج کے لیے گیا ہوا تھا تو وہاں ایک مجلس عزا کا اعلان ہوا کہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں بچھائی جا رہی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب کی سرزمین پر ایک وقت تھا کہ گھروں میں چھپ کر بھی مجالس کرنا آسان نہیں ہوتا تھا، لیکن اب حالات پہلے سے بہت بدل گئے ہیں، اور خصوصیت کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایرانی قافلے گئے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بڑے آرام سے شب جمعہ دعائے کمیل بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، گریہ وزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں، مصائب اور فضائل بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوا کرتی، ورنہ وہاں کی حکومت بدعت کہہ کے ہم جیسوں کو تو بالکل آسانی سے روک دیا کرتی ہے۔ تو عزاداران امام اسی طرح ایک مجلس برپا ہوئی امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں، اور ذاکر نے فضائل اور مصائب بیان کرنے شروع کیے ابوالفضل العباس کی، اور اس مجلس میں ایک ضعیف معذور مومنہ ویل چیئر پر موجود تھی۔ وہ کہتی ہے کہ جب میں فضائل سن رہی تھی تو میں بہت خوش ہو رہی تھی اپنے مولا کے فضائل سن کے، خوشی میرے چہرے سے عیاں تھی کہ ایک مرتبہ میری نظر پڑی ایک بہت ہی نورانی شخصیت پر، میں نے محسوس کیا کہ وہ میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن جب میں ان کی طرف متوجہ ہوئی تو انہوں نے اشارے سے مجھے منع کر دیا کہ میں کسی پر ظاہر نہ کروں۔ کہتی ہے کہ پھر مصائب کا بیان شروع ہوا، بہت گریہ ہوا، میں بھی بہت روئی، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ نورانی شخصیت جو اس مجلس میں موجود تھی وہ میرے قریب آئے اور مجھ سے آ کر کہا کہ کھڑی ہو جاؤ۔ تو میں حیران ہو کر کبھی ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی اور کبھی اپنی ویل چیئر کو دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی جب 3 مرتبہ انہوں نے کہا اور اصرار کیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں کھڑی نہیں ہو سکتی، میں معذور ہوں۔ انہوں نے کہا میں تمہارے وقت کا امام ہوں، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کھڑی ہو جاؤ۔ کہتی ہے میں کھڑی ہو گئی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کہتی ہے میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میں حیران ہو گئی کہ نہ صرف میں کھڑی ہو سکتی ہوں بلکہ میں چل بھی سکتی ہوں۔ کہتی ہے اس وقت انہوں نے کہا کہ میں ہر اس مجلس میں موجود ہوتا ہوں، ہر اس فرش عزا پر موجود ہوتا ہوں جو میری نیابت میں بچھائی جا رہی ہوتی ہے، اور اس میں میرے چچا ابوالفضل عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، تو جو ان کے فضائل سن کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں مومن، اور جو ان کے مصائب پر گریہ کر رہے ہوتے ہیں، میں گارنٹی دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جو حاجت اپنے دل میں رکھتے ہوں وہ مجھ سے مانگے یا نہ مانگے، میں ان کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہوں۔ اور عزاداران امام یہاں میں رک کر ایک مرتبہ وہ عمل برائے حاجات ضرور بیان کرنا چاہوں گی کہ جو میں ہر اس مجلس عزا میں بیان کرتی ہوں کہ جو ابوالفضل عباس سے منسوب ہوتی ہے۔ میرا باب الحوائج مولا، کیوں ابوالفضل عباس کو باب الحوائج کا لقب ملا؟ اس لیے کہ کربلا میں 2 حاجتیں عباس کی پوری نہیں ہوئیں۔ ایک حاجت تھی جو اللہ سے مانگی تھی کہ خیمے تک، سکینہ تک پانی پہنچا دے، وہ حاجت پوری نہیں ہو سکی۔ مشق میں تیر لگا اور سارا پانی بہہ گیا، عباس پانی نہ پہنچا سکے۔ بڑی بے بسی سے عباس نے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اور دوسری حاجت یہ تھی، دعا یہ تھی کہ جنگ کرنے کی اجازت مل جائے۔
عباس کو حسین نے جنگ کی اجازت نہیں دی۔ ان 2 حاجتوں کے بدلے میں جو اللہ نے اس وقت پوری نہیں کی، قیامت تک کے لیے عباس کو باب الحوائج بنا دیا۔ اب عباس کے در سے کسی کی حاجت رد نہیں ہوگی۔ 70,000 فرشتے ہر وقت عباس کے علم پر ڈیوٹی دیتے ہیں کہ جنہیں یہ حکم ہوتا ہے کہ جو مومن اپنی جو حاجت لے کر آئے اس کی حاجت کو جلد سے جلد پورا کرو، اور اگر اس کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اسے اس سے کچھ بہترین عطا کر دو، ورنہ اس اجر کو روز محشر کے لیے محفوظ کر لو کہ جس دن وہ اس کا اجر دیکھ کر حیران رہ جائے گا۔ تو وہ عمل جو بارہا میں نے بیان کیا، ایک مرتبہ پھر اسے دہرا دیتی ہوں، اس لیے کہ مجھے نہیں پتا کہ فرش عزا پر جب ابوالفضل عباس کی مجلس ہو رہی ہوتی ہے تو کون اپنی کیا حاجت دل میں لے کر آتا ہے، لیکن اتنا جانتی ہوں عزاداران امام کہ میں نے اپنی زندگی میں جب بھی مولا کے در پہ جا کر، مولا کے علم پر جا کر جب بھی جو بھی مانگا ہے، میری ناممکن حاجت بھی پوری ہوئی۔ اور میں نے جب جس مجلس میں یہ عمل بیان کیا، چاہے سال بعد جب بھی میری ملاقات ہوتی رہی، مجھ سے لوگ آ کے کہتے رہے کہ ہماری وہ حاجت جو سالوں سے پوری نہیں ہوتی تھی ابوالفضل عباس کے در سے پوری ہو گئی۔ اور وہ بڑا مختصر سا عمل ہے کہ ہر جمعرات کو، اگر ہر جمعرات کو ممکن نہ ہو سکے تو ایک جمعرات بھی کم از کم جا کر یہ عمل کر لیں، ورنہ جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو، میرا طریقہ یہی ہوتا ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب اگر کوئی کسی گھر میں موجود ہے تو اگر ہم مسلسل دستک دیتے رہیں تو دروازہ کھلتا ہے۔ تو بس جا کر حضرت عباس کے علم پر جو عصر کا وقت ہوتا ہے اس سے 5 منٹ پہلے، جب عصر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اہل سنت کی، تو اس وقت آپ اس سے 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں عزا خانوں میں، امام بارگاہ میں۔ علم عباس ہر جگہ صحن میں لگا ہوتا ہے، تو جو زیر آسمان علم لگا ہو اس علم کے نیچے جا کر اپنی حاجت مولا کائنات مشکل کشا کو، ان کے تینوں بیٹوں کا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور حضرت عباس علیہ السلام، تینوں بیٹوں کا واسطہ دے کر مولا سے اپنی حاجت مانگے، اور یہ نیت کر لیں اپنے دل میں کہ جب میری مراد پوری ہوگی تو میں کہ 11 تسبیح اس وقت درود کی پڑھیں، اور یہ نیت کر لیں کہ جب میری مراد پوری ہو جائے گی تو میں 12ویں تسبیح آ کر درود کی پڑھوں گی۔ تو اس وقت 11 تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جب آپ کی حاجت پوری ہو جائے تو اس کے بعد ایک تسبیح صرف، یعنی 12ویں تسبیح اس وقت جا کر پڑھنی ہے، اور پھر چاروں کی نیاز، مولا مشکل کشا کی نیاز، مولا عباس، امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، ان چاروں کی نیاز دلانی ہے۔ اور کبھی ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے اور ہماری ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری حاجت فوراً پوری ہو جائے، جلد پوری ہو جائے، تو اس وقت یہ درود کی تسبیح جو آپ نے 11 تسبیح پڑھی ہیں، انہیں ہدیہ کر دیا کریں مادر ابوالفضل عباس جناب ام البنین کی خدمت میں، ان کی بارگاہ میں، تو انشاءاللہ العلی العظیم آپ سب کی حاجتیں بہت جلد مولا کے در سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا ابوالفضل عباس، اپنے مولا کا تذکرہ کہاں سے شروع کروں، کون سی فضیلت بیان کروں؟ میرے نزدیک مولا کی بس یہ فضیلت ہر فضیلت پر بھاری ہے کہ جو ام البنین کا بیٹا ہے، لیکن جسے فاطمہ کہیں میرا بیٹا، عباس میرا بیٹا ہے۔ سب سے بڑی فضیلت جناب ابوالفضل عباس کی کہ جس وقت ولادت بھی ہوئی ہے اور مولا امیر المومنین نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی گود میں
جناب عباس کو دیا۔ ابھی ایک نوزائیدہ بچہ ہے، بی بی کی گود میں ہے اور بی بی اس سے باتیں کر رہی ہیں، اس کے کان میں کچھ کہہ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ زینب، ابھی تو بھائی بہت چھوٹا ہے، تم اس سے کیا باتیں کر رہی ہو؟ شہزادی کہتی ہیں کہ بابا، ایک امانت تھی میرے پاس جو پہنچا رہی ہوں۔ جب میری ماں کا آخری وقت تھا نا، اس وقت میری ماں نے ایک امانت میرے سپرد کی تھی۔ کہا تھا زینب، پروردگار عالم تمہارے بابا کو ایک بیٹا عطا کرے گا جس کا نام عباس ہوگا۔ زینب جب وہ پیدا ہو تو اسے مجھ فاطمہ کا سلام پہنچا دے۔ کہا بابا، اپنی ماں کا سلام اپنے بھائی عباس تک پہنچا رہی تھی۔ ابو الفضل العباس۔ عباس بے مثال دلاور کا نام ہے۔ عباس بے مثال دلاور کا نام ہے۔ عباس بحر حق کے شناور کا نام ہے۔ عباس دین کے درد کے یاور کا نام ہے۔ عباس صبر صبح خاور کا نام ہے۔ جرت کی ابتدا بھی یہی انتہا بھی ہے۔ عباس دو جہاں میں میرا آسرا بھی ہے۔ تاثیر التماس دعا اور دعا بھی ہے۔ بندہ بھی رب کا ہے یہی، رب وفا بھی ہے دین اسی کے در کا نمازی بنا ہوا، ہو کر شہید بھی جو ہے غازی بنا ہوا۔ ہاں عزاداران امام، ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ کا ایک اصول ہوتا ہے۔ جو جنگ جیتتا ہے، جو فاتح ہوتا ہے نا، اس کا پرچم بلند کر دیا جاتا ہے اور وہ غازی کہلاتا ہے۔ لیکن یہاں جنگ کا یہ اصول ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ عباس کا پرچم ساری دنیا میں بلند ہے۔ اس وقت کوئی خطہ، کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی شہر ایسا نہیں کہ جہاں عباس کا پرچم کہیں نہ کہیں بلند نہ ہو۔ اور عباس کبھی کوئی شہید عباس کہہ کر نہیں پکارتا، ہر ایک کی زبان پر غازی عباس، اور یہ علامت ہے میرے مولا کی فتح کی کہ شہید ہو کر بھی غازی کہلاتا ہے اور ہر جگہ پرچم عباس بلند نظر آتا ہے۔ عزاداران امام، مولا غازی عباس کا ایک لقب اور بھی ہے اور وہ ہے علمدار۔ کتنے گھنٹے علمداری کی کربلا میں؟ صرف 10 گھنٹے علمداری کی ہے۔ علمداری صرف عباس نے نہیں کی۔ تاریخ اسلام کا جب مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ حضرت جعفر بھی علمدار رہے ہیں، عبداللہ بن رواحہ نے علمداری کی ہے، اور خود مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، میرے مولا نے 10 سال علمداری کی۔ لیکن جب ہم علمدار کا لفظ کہتے ہیں تو فقط اور فقط ایک ہی شخصیت ذہن کے پردے پر ابھرتی ہے، عباس علمدار۔ جتنا یہ علمداری کا لقب، علمدار کا لقب عباس کے نام کے ساتھ سجتا ہے، کسی اور نام کے ساتھ نہیں سجتا۔
اور جب میں علمدار کہتی ہوں تو بس ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ جب عباس خیمہ حسینی میں حسین کے پاس مرنے کی اجازت مانگنے آئے تھے، جنگ کی اجازت مانگنے آئے تھے، حسین نے اجازت نہیں دی۔ جب عباس نے کہا آقا اجازت دے دیجیے، میں نہیں دیکھ سکتا کہ بچے میرے سامنے شہید ہو رہے ہیں، میرا آقا میرے سامنے چلا جائے اور میں عباس دیکھتا رہوں، خیموں سے التش التش کی صدائیں بلند ہوتی رہیں اور میں دیکھتا رہوں۔ آقا نے کہا عباس تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اس وقت عباس نے ایک مرتبہ دائیں دیکھا تھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا اور کہا مولا مولا وہ لشکر کہاں جس کا میں علمدار ہوں۔ عزاداران امام، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ کربلا کے اتنے شہداء میں عباس کو یہ مقام، یہ مرتبہ کیسے عطا ہوا؟ عباس کوئی امام تو نہیں ہے، معصوم تو نہیں ہے، لیکن یہ مرتبہ، یہ مقام جو عباس کا نظر آتا ہے کہ ایسا مقام عطا ہوا کہ آج بھی جو زائر حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے اسے حکم ہے کہ پہلے عباس کی زیارت کرے، اس کے بعد حسین کی زری پر آئے۔ کیا شان ہے میرے مولا کی! اور جانتی ہیں کہ یہ مرتبہ، یہ مقام عباس کو کیوں عطا ہوا؟ اپنے وقت کے امام کی اطاعت کے نتیجے میں۔ جیسی اطاعت عباس نے کی، کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ عباس جسے پالا ہی کربلا کے لیے گیا ہو، جس کی تربیت ہی اس طرح کی گئی ہو کہ عباس کو کربلا میں حسین کے کام آنا ہے، جو اتنا شجاع ہو کہ جب جنگ صفین میں جس وقت چہرے پر نقاب لگا کر جنگ صفین میں لڑنے کے لیے آئے تو اس وقت دشمن پریشان ہو جائے کہ علی لڑ رہے ہیں یا علی کا بیٹا لڑ رہا ہے، اور دشمن آپس میں یہ گفتگو کر رہے ہوں کہ انداز تو علی والا ہے لیکن لگ نہیں رہا کہ علی ہیں کیونکہ بال کالے ہیں۔ 13 سال اس وقت عمر ہے حضرت عباس کی جب جنگ صفین ہوئی ہے۔ چہرے پر نقاب لگا کر اور جب دشمن پر حملہ کرتے ہیں تو دشمن یہ گمان کرتا ہے کہ یہ علی کا وار ہے، یہ علی کا حملہ ہے۔ ایسا شجاع عباس، اور اسے جنگ کی اجازت نہ ملے اور وہ اپنے آقا کی اطاعت کرتے ہوئے سر جھکا کر خیمے سے باہر آ جائے، مگر دل تڑپ رہا ہے کہ ایک مرتبہ سکینہ کی آواز آتی ہے، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ عباس کے کانوں سے بچوں کی آواز ٹکراتی ہے، اے سکینہ پانی اگر کوئی لا سکتا ہے تو بس تمہارے چچا عباس لا سکتے۔ سکینہ اپنے چچا عباس سے کہو کہ ہم بہت پیاسے ہیں، جا کر پانی لا دے۔ عزاداران امام، بس عباس کی تو جیسے دل کی آرزو پوری ہو گئی۔ ایک مرتبہ خیمے کے اندر آتے ہیں اور سکینہ کو قریب بلاتے ہیں، بلا کر پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں سکینہ پیاس لگی ہے بیٹا، جاؤ جا کر اپنی چھوٹی سی مشق لے آؤ اور میرے ساتھ چلو، بس ایک سفارش کروا دو، مجھے اپنے بابا سے اجازت دلوا دو پانی لانے کی۔ بس سکینہ کو گود میں لیا، خیمہ حسینی میں آ گئے۔ ایک مرتبہ حسین سے کہا آقا اب جنگ کی اجازت مانگنے نہیں آیا، بس پانی لانے کی اجازت دے دیجیے۔
حسین نے ایک مرتبہ سکینہ کو دیکھا، ایک مرتبہ عباس کو دیکھا۔ کہا جانتا ہوں سکینہ کی سفارش لائے ہو، اور عجب نہیں کہ سکینہ سے کہا ہو کہ سکینہ ابھی تو چچا کو پانی لینے کے لیے بھیج رہی ہو، لیکن اس وقت چچا بہت یاد آئے گا کہ جس وقت کوفہ اور شام کے بازاروں میں شمر تماچے مارے گا، اس وقت چچا کو بہت یاد کرو گی سکینہ۔ حسین نے عباس کو اجازت دے دی عزاداران امام۔ عباس نے مشق سکینہ لی اور فرات کی طرف چلے۔ جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے، لیکن اتنی ہیبت ہے عباس کی کہ فوج اشقیہ راستہ دیتی چلی جاتی ہے اور عباس کا گھوڑا فرات کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ عزاداران امام، ہائے میرا با وفا مولا، 3 دن کا پیاسا ہے، چلو میں پانی کو لیا، سکینہ کا چہرہ نظر آیا، سکینہ کی پیاس یاد آئی، پانی پھینک دیا عزاداران امام، اور قربان جاؤں اس پہ با وفا پہ کہ جس نے دیکھا کہ میرا مالک پیاسا ہے، اس گھوڑے نے بھی پانی کو منہ نہ لگایا۔ فرات سے پیاسے باہر نکل آئے دونوں عزاداران امام۔ اب عباس کی بس ایک ہی خواہش ہے کہ میں خیمہ حسینی تک پانی پہنچا دوں۔ عزاداروں، جنگ کی اجازت نہیں ہے اور چاروں طرف سے تیر برس رہے ہیں۔ عباس کے پورے جسم میں تیر لگے ہوئے ہیں، مگر عباس کے گھوڑے کی رفتار کم نہیں ہوتی، اور ایک مرتبہ سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے ہیں کہ ایک دشمن نے وار کیا، ارے ایسا وار کیا عباس کا ایک بازو کٹ کے زمین پر گر گیا۔ ارے عباس نے مشق سکینہ کو دوسرے بازو سے تھام لیا۔ عزاداران امام، ارے دوسرا بازو بھی کٹ کے گرا۔ عزاداران امام، ادھر در خیمہ سے سکینہ دیکھ رہی ہے۔ ارے ایک مرتبہ جب گھوڑا فرات میں داخل ہوا تھا، ارے بچوں کو امید ہو گئی تھی، سکینہ نے کہا میرے چچا فرات کے قریب پہنچ گئے ہیں، ارے اب پانی آ جائے گا۔ ارے سارے بچے ننھے ننھے کوزے ہاتھوں میں لیے عباس کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزاداران امام، ارے سکینہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ علم خیموں کی طرف آ رہا ہے، سکینہ کی امید اور بڑھ گئی۔ ارے ایک مرتبہ کیا دیکھتی ہے کہ جب عباس کے بازو کٹے ہیں نا، در خیمہ سے سکینہ دیکھ رہی تھی کہ علم کبھی دائیں طرف جھکتا تھا، کبھی بائیں طرف جھکتا تھا۔ ارے سکینہ کا دل پریشان ہو گیا، ایک مرتبہ بچوں سے کہا ارے کوزے زمین پر رکھ دو، میں دعا کروں گی، تم آمین کہنا۔ عزاداران امام، ارے سکینہ نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر دیا، ایک مرتبہ کہا بارے الہ میرے چچا کی خیر ہو۔ عزاداران امام، ارے اب سکینہ کو علم نظر نہیں آ رہا، ایک مرتبہ کہتی ہے چچا پانی نہیں چاہیے، چچا واپس آ جائیے، سکینہ پیاسی رہ لے گی مگر چچا آپ کو نہیں کھو سکتی، اے چچا عباس واپس آ جاؤ۔ عزاداران امام، ارے عباس کے جب تیر سے چھلنی بدن دشمن دیکھ رہا تھا اور یہ دیکھ رہا تھا، اس کے باوجود عباس کے گھوڑے کی رفتار کم نہیں ہو رہی۔ ارے دشمن سمجھ گیا عباس کی جان اس مشکیزے میں ہے جو عباس نے دانتوں سے تھاما ہوا ہے۔ ارے بس ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، ارے مشق سکینہ پر لگا،
پانی بہہ گیا، عباس کی کمر ٹوٹ گئی، عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ ارے ایک مرتبہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا، عباس کی آنکھ میں لگا۔ ذرا تصور کرو، ارے تیر آنکھ میں پیوست ہے، بازو نہیں ہے۔ ارے عباس تیر نکالے تو کیسے نکالے؟ ارے ایک مرتبہ دونوں گھٹنوں سے پکڑ کر تیر کو نکالنا چاہا، جیسے ہی عباس نیچے جھکے، ارے ایک گرز ایسا سر پر لگا، عباس گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے۔ ارے میں کہوں گی بولو، ارے جو سپاہی نیچے گرتا تھا ہاتھوں سے سہارا لیتا تھا، ارے جب میرا مولا عباس زمین پر آیا ہوگا، عباس نے کس چیز کا سہارا لیا ہوگا؟ ارے آنکھ میں تیر پیوست ہے، مجھے نہیں معلوم کہ میرا مولا چہرے کے بل زمین پر آیا، نہ جانے کیسے عباس زمین پر آئے ہوں گے۔ ارے عزاداران ایمان، بس ایک مرتبہ آواز دی، آقا حسین میرا سلام قبول کر لیجئے۔ ارے عباس کے مرتے ہی حسین کی کیسی کمر ٹوٹی ہوگی، عزاداروں تصور کیجئے۔ گرتے پڑتے ارے عباس کے قریب پہنچے، کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ عزاداروں عباس نے آخری سانسوں کے درمیان اپنے آقا سے ایک درخواست کی، کہا مولا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، آقا اب دنیا سے جا رہا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے، مولا خون صاف کر دیجئے، ایک مرتبہ آپ کی زیارت کر لوں۔ ارے حسین نے عباس کی آنکھ سے خون صاف کیا، عباس نے حسین کی زیارت کی۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس میری بھی ایک آرزو پوری کر دو۔ ارے عباس میں ترستا رہا، کبھی تو مجھے بھائی کہہ کر پکارو، ارے ساری زندگی آقا کہتے رہے۔ ارے بس عباس نے بھائی کہا اور حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اے مولا، یا امام زمانہ ہمارے پرسے کو قبول کر لیجئے۔